مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 23ویں کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں ہم نرمی اختیار کرنے کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ نرم رویہ اختیار کرنا، نرم لہجہ اختیار کرنا، دوسروں سے نرمی سے بات کرنا، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کا کیا حکم بیان کیا گیا ہے۔ احباب ذی-وقار، اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ نرم رویہ، نرم لہجہ سخت لہجے کے مقابلے میں بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے۔ جو کام آپ نرم لہجے سے، نرم رویے سے کر سکتے ہیں، وہ کام آپ سخت لہجے سے نہیں کر سکتے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے سخت لہجے کے ساتھ وہ کام کرنا جو کام آپ بالکل آسانی سے، بڑے آرام سے نرم رویہ اختیار کر کے کر سکتے ہیں، نرم لہجہ اختیار کر کے کر سکتے ہیں۔ یعنی نرمی کے فوائد زیادہ ہیں، نرمی میں کی گئی بات زیادہ اثر پذیر ہوتی ہے، نرمی میں کی گئی بات زیادہ دل پر لگتی ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی نرمی ہی کا استعمال کرنا چاہیے اور نرم رویہ ہی رکھنا چاہیے۔ نرم لہجہ استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے، دعوت دینی چاہیے، بالکل نرمی کے ساتھ، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ دین کی دعوت دینے میں، دین اسلام کا پیغام آگے پہنچانے میں بالکل نرم رویے کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ آپ دین کی تبلیغ آگے پہنچائیں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر دیکھیں کہ اس نرمی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشن تعلیمات اس حوالے سے ہمیں کیا ارشاد فرماتی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں واضح ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، تو جب دونوں کو فرعون کے پاس جا کر دین کی تبلیغ کا حکم دیا، دین کی دعوت کا حکم دیا، تو انداز کیا رکھنے کا حکم دیا، کس انداز میں دعوت دینے کا حکم دیا، اس حوالے سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ نکالیے سورت نمبر 20 آیت نمبر 43۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرمایا کہ تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کی جانب، فرعون کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے۔ انه طغى، بے شک وہ سرکش ہے، بے شک اس نے سرکشی کی۔ فقولا له، پس جب تم دونوں اس کے پاس جاؤ تو اس سے کہنا قولا لینا، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا، نرمی والی بات کہنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اس کے دل میں آ جائے۔ تو یہاں فرمایا پس اس سے کہنا قولا لینا، نرمی والی بات، بالکل آرام سے، پیار کے ساتھ، شفقت والے لہجے میں اس سے بات کرنا اور نرمی سے اس کو سمجھانا اور نرمی والا لہجہ اختیار کر کے اس سے بات کرنا۔ تو فرمایا لعلہ، اس لیے کہ شاید یتذکر او یخشی، کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اسے اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ تو یہاں دعوت و تبلیغ کے معاملے میں ایک قانون ہمیں بتا دیا گیا کہ جب بھی ہم کسی کے پاس جائیں اسے دین کی دعوت دینے کے لیے، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم بالکل نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے، بالکل نرمی سے، شفقت والا کلام اس کے ساتھ کریں، نرم لہجے سے اس کے ساتھ بات کریں، نرمی والی بات کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آ جائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، بڑی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ دیکھیے سورت نمبر 9 آیت نمبر 114۔ دیکھیے یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس آیا کے آخر میں، دیکھیے ان ابراہیم لأواہ حلیم، فرمایا بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے اور نرم طبیعت کے مالک تھے، نرمی والے تھے، نرم لہجے والے تھے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ایک جگہ اواہ منیب کے الفاظ ہیں، وہاں بھی اللہ کریم نے ان کی توصیف
اور تعریف کے لیے اس طرح ان کی توصیف اور تعریف کی کہ وہ نرم طبیعت کے مالک تھے۔ یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، بڑی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اوصاف رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نرم طبیعت والا بنایا، نرم دل والا بنایا، انہیں نرمی عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے، تو ان کی تعریف و توصیف میں بھی اسی نرمی والی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے سورت نمبر 19 آیت نمبر 13، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا فرمائی یا بچپن ہی میں انہیں حکمت عطا فرمائی، اور فرمایا وحنانا من لدنا وزکاہ، اور ہم نے یحییٰ علیہ السلام پر مہربانی کی اور انہیں طبیعت کے والے سے نرم مزاج بنایا، انہیں نرم طبیعت کا مالک بنایا۔ وحنانا من لدنا، ہم نے اپنی جناب سے اسے نرمی عطا فرمائی، وزکاہ، اور اسے پاکیزگی عطا فرمائی، وکان تقیہ، اور وہ پرہیزگار تھے۔ تو یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی جناب سے انہیں نرم دلی عطا فرمائی، ہم نے اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے اسے نرم لہجہ، نرم مزاج عطا فرمایا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی توصیف اور ان کی شان بیان کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ وہ نرم دل تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے، نرم مزاج والے تھے۔ اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے سورت نمبر 3 آیت نمبر 159، دیکھیے یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس محبوب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ان پر نرم دل ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ ان پر نرم مزاجی کے ساتھ ان سے پیش آتے ہیں، ان پر بڑے شفیق ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں۔ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے واسطے بڑے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سختی کرنے والے اور سخت دل، سخت گو اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں نا، آپ کی سختی کی وجہ سے، زبان کی سختی کی وجہ سے، قلب کی سختی کی وجہ سے، محبوب یہ تو بھاگ جاتے، لیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان پر بڑے نرم دل ہیں، آپ ان کے ساتھ بڑے نرمی سے پیش آتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ یہ تو آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ کرنی ہو یا کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو سب سے پہلے نرمی سے بات کرنی چاہیے، بالکل نرم لہجے سے، نرم رویے سے سامنے والے کو سمجھانا چاہیے، اس سے گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ نرمی کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی متعلق دیکھیے سورت نمبر 17 آیت نمبر 28، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، فرمایا اگر کوئی سائل آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے اور آپ اس سے اعراض کریں، منہ پھیر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے کہ یعنی ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس مستقبل قریب میں یا ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا تو پھر میں تمہیں دوں گا، تو فرمایا ترجوہا فقل لہم قولا میسورا، تو فقیر سے، مانگنے والے سے، سائل سے بات کرو نرمی کے ساتھ، اسے بڑے پیار والے لہجے میں، بڑے نرم رویے میں اس کو جواب دو۔ فرمایا فقل لہم قولا میسورا، اس کے ساتھ آسانی والی بات کرو، دھتکارو نہیں، اسے دھتکارنا نہیں ہے، اسے جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ بڑے پیار سے، آرام سے محبوب آپ نے اسے سمجھا دینا ہے اور اس کے ساتھ بڑی آسانی والی، نرمی والی بات کرنی ہے۔ اسی طرح دیکھیے سورت نمبر 26 آیت نمبر 215، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، محبوب اس کے لیے اپنے بازو پھیلائے رکھیے، اپنے بازو بچھائے رکھیے جو آپ کی اتباع کرنے والا ہے، جو آپ کی پیروی کرنے والا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، مومنین میں سے ہے اور آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، تو محبوب آپ بھی اس کے لیے اپنے بازو بچھائے رکھیے، مطلب آپ بھی اس کے ساتھ بڑے نرمی کے ساتھ پیش آئیے، نرم لہجے کے ساتھ اس سے بات کیجئے، نرم مزاجی کے ساتھ اس سے پیش آئیے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ
لمن اتبعک من المؤمنین، تو محبوب آپ نے سختی سے کلام نہیں کرنا بلکہ بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ اپنے پیروکاروں سے پیش آنا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے سورت نمبر 93 آیت نمبر 9، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا پس محبوب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ یتیم کو دبائیں مت، یعنی اس پر مسلط نہ ہوں، اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور فرمایا محبوب جو بھی آپ سے مانگنے آئے، سوال کرنے آئے، تو اس کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، سختی سے اس کے ساتھ پیش نہیں آنا، اسے جھڑک نہیں مارنی، اسے دبکنا نہیں ہے، بلکہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، نرم رویے کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ آپ نے اسے عطا فرما دینا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا سائل آ جائے تو اسے ڈانٹنا نہیں ہے، تو سختی کرنے سے منع فرما دیا گیا اور نرمی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ۔ اسی طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جہاں بہت ساری صفات بیان کی ہیں، وہاں ان کی نرم خوئی والی صفت بھی بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے سورت نمبر 5 آیت نمبر 54، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جب تم میں سے کوئی ارتداد اختیار کرے گا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ان پر لے آئے گا ایک ایسی قوم کو، یحبہم ویحبونہ، وہ قوم جو اپنے اللہ سے پیار کرتی ہوگی اور اللہ اس قوم سے پیار کرنے والا ہوگا، اذلۃ علی المؤمنین، جو ایمان والوں پر بڑے رحم دل ہوں گے، جو ایمان والوں پر بڑے نرم دل ہوں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جنہوں نے رسول اللہ کے بعد ارتداد اختیار کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایمان والوں کو مسلط کیا، تو فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، مومنین پر بڑے ہی نرم دل ہیں، بڑے ہی شفیق ہیں، بڑے ہی رحم دل ہیں، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے اوپر سختی کرنے والے ہوں گے وہ ایمان والے جن کی اللہ تعالیٰ یہاں صفات بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے لیے بھی فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مومنین پر، ایمان والوں پر نرم مزاج رکھتے ہیں، نرمی والا لہجہ استعمال کرتے ہیں، نرم رویے میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر دیکھیے سورت نمبر 48 آیت نمبر 29، یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، اللہ رسول کے گستاخوں پر بڑے سخت ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بڑی نرمی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا رحمت والا، شفقت والا معاملہ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سخت مزاجی سے پیش آنے والے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم خو ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ان کی جہاں بہت ساری اور صفات بیان کی، تو یہ صفت بھی واضح کر دی کہ وہ رحم دل ہیں اور نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے نرمی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، دیکھیے سورت نمبر 4 آیت نمبر 5، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یتیموں کے مال کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی، حکم ارشاد فرمایا، اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کیونکہ ان کے باپ کا سایہ ان کے سر پر نہیں ہے، وہ یتیم ہے، باپ کی شفقتوں سے محروم ہے، لہٰذا تم نے ان سے بات کہنی ہے تو اچھی بات کہنی ہے، ان سے بات کرنی ہے تو نرمی والی بات کرنی ہے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، نرم رویے سے پیش آنا ہے، نرم لہجہ اختیار کر کے پیش آنا ہے، سختی سے کلام نہیں کرنا، ان کا دل نہ دکھ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یتیم بنا دیا، لہٰذا تم ان کے ساتھ نرم رویے سے پیش آؤ، نرم مزاجی کے ساتھ، ان سے سختی سے کلام نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے نرمی سے تم نے کلام کرنا ہے۔ تو یہ تو آیات طیبات تھیں چند جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی
توصیف اور ثنا بیان کی گئی ان کی نرمی کے حوالے سے، ان کی نرم مزاجی کو، ان کی شان بتایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے متعدد آیات پیش کی کہ نرمی کا حکم دیا گیا اور نرم رویہ اور نرم لہجہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق بھی یہی بیان ہوا کہ صحابہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا لہجہ، اپنا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا رکھیں۔ ہم اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ بھی پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی نرم مزاج ہے اور نرم مزاج والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس چیز میں نرمی ہو تو نرمی اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یعنی جس معاملے میں آپ نرمی اختیار کریں گے تو وہ نرمی آپ کے اس معاملے کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس معاملے سے نرمی چھین لی جاتی ہے تو نرمی کا چھین لیا جانا اس معاملے کو خراب کر دیتا ہے، اس چیز کو خراب کر دیتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہر معاملے میں، ہر کام میں ہم نرم مزاجی سے کام لیں، نرم رویہ اختیار کریں۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرمی سے نواز دیتا ہے، اس کا دل نرم کر دیتا ہے، اس کا لب و لہجہ نرم کر دیتا ہے، اس کا رویہ نرم کر دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اور فرمایا، جس گھر کے افراد نرمی سے محروم کر دیے گئے وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیے گئے۔ یعنی جن گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے نرمی سے محروم کر دیا تو وہ لوگ ہر قسم کی بھلائی، ہر طرح کی بھلائی سے محروم کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حکم ارشاد فرمایا، اے عائشہ نرم دل رہا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نرم دلی عطا فرما دیتا ہے، اس کا دل نرم کر دیتا ہے، اس کا لب و لہجہ نرم فرما دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نرمی برکت ہے اور سخت دلی بدبختی ہے۔ سخت لہجہ یہ بدبختی ہے، یہ بدقسمتی ہے، جبکہ نرمی یہ برکت ہی برکت ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو انسان کی روزمرہ زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نرمی یہ برکت ہی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ تین چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لے گا، یہاں تک کہ اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 ضعیف اور کمزور لوگوں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، یہ انتہائی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والدین پر شفقت کرنا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اپنے غلام یا ماتحت پر احسان کرنا، نیکی کرنا، اسے کسی معاملے میں چھوٹ دے دینا۔ یہ تین کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تین کاموں کے کرنے والے کی حفاظت فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نرمی کرنے والا پیدا فرمایا ہے، تمہیں آسانی کرنے والا پیدا فرمایا گیا ہے، تنگی میں ڈالنے والا نہیں۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرو، سخت دلی سے پیش نہ ہو، سخت لب و لہجہ استعمال نہ کرو، بلکہ بالکل دھیمے انداز میں، نرمی والے، محبت والے انداز میں گفتگو کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ ہر آسانی کرنے والے، نرم دل، سہولت دینے والے پر حرام فرما دی گئی ہے۔ ایسا بندہ جو نرم دلی سے کام لیتا ہے، جو آسانی سے معاملات کو حل کرتا ہے، آسانی والا ہے، سہولت دینے والا ہے، فرمایا ہر اس بندے پر جہنم حرام کر دی گئی، دوزخ حرام کر دی گئی ہے۔
کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، نرم لہجہ استعمال کریں، نرم رویہ استعمال کریں، ہماری عادت ہمارے معاملات میں آسانی آ جائے، نرمی آ جائے، تو یہ کس قدر باعث اجر و برکت ہے، کس قدر باعث خیر کا باعث ہے کہ اس آدمی پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، دوزخ حرام کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صدقے کی قسم میں سے ہے کہ تم لوگوں کو اس طرح سلام کرو کہ تمہارا چہرہ حشاش بشاش ہو، خوش ہو کر نرمی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، خوبصورت اچھے لہجے میں تم لوگوں کو سلام کرو، تو یہ بھی صدقے میں سے ہی ہے۔ تو احباب ذی وقار، قرآن مجید بھی ہمیں نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی ہمارے لیے یہی درس اور یہی سبق ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، آسانی والا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔